بغیر تراویح کے روزہ رکھنا کیسا؟ بغیر تراویح دیکھیں رمضان جو ہے نا مجموعی عبادات کو ملا کر ایک رمضان کی عبادات بنتی ہیں۔ روزہ فرض ہے اور تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس کی جماعت فرض کفایہ ہے، اور ایک دفعہ قرآن پاک کا ختم کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اس میں چند باتیں عرض کروں گا۔ بعض لوگ 3 دن کا ختم قرآن کرتے ہیں، بعض دفعہ 5 دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، بعض دفعہ 10 دن میں۔ تو وہ ایک تو سنت ادا کر لی انہوں نے، لیکن وہ بعض میں تراویح نہیں چھوڑ سکتے، تراویحیں پڑھنی ہوں گی۔ رمضان کی ساری راتوں میں تراویحیں پڑھنی ہوں گی۔ جس طرح مرد پر تراویحیں ضروری ہیں، ایسے ہی عورت کے لیے بھی تراویحیں اسی طرح ہی سنت مؤکدہ ہے اور وہ بھی پڑھیں گی۔ اگر کوئی چھوڑے گا تراویحیں تو وہ گناہگار ہوگا یا ہوگی۔ بہرحال اگر کوئی بغیر تراویح کو روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک الگ عبادت ہے اور تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ لیکن چونکہ اس کا جماعت جو ہے فرض کفایہ ہے، تو کوئی چند لوگ محلے میں سے آ کر جماعت میں شامل ہو جائیں تو جماعت والی جو فرض کفایہ والا مسئلہ ہے تمام بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ پر پڑھنی ہوگی تراویحیں، اور تراویحیں 20 ہوتی ہیں، یہی زیادہ تر صحابہ کرام سے مروی ہے، ان کا قول و فعل اسی طرح ہے۔ خلفائے راشدین نے 20 تراویحوں کا ہی ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ حضور کی سنت اور صحابہ کی سنت ہم پر لازم ہے۔ اب سنت مؤکدہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہیں، قرآن پاک کا ختم بھی ایک دفعہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 بار قرآن کریم ختم کیا کرتے، 30 دن میں 30 رات میں ایک تراویح میں۔ نیز آپ کی 45 برس کی عمر کے اندر عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ 45 سال ایسے ہی چلے۔ ایک روایت کے مطابق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں 55 حج کیے اور جس مکان میں وفات پائی ادھر 7000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا۔ آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 30 برس کامل ہر رات ایک رات میں قرآن پاک ختم کیا ہے امام اعظم نے۔ علماء کرام فرماتے ہیں سلف صالحین میں بعض اکابر دن رات میں 2 ختم میں قرآن پاک فرماتے، بعض 4 بعض 8۔ اور عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات دن میں 3,60,000 ختم قرآن پاک فرمایا حضرت علی مرصفی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی 3,60,000 قرآن پاک کا ختم فرمایا ایک رات دن میں۔ آثار میں لکھا ہے امیر المومنین سینہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بایاں پاؤں رکاب میں رکھ کر قرآن مجید شروع فرماتے اور داہنا پاؤں رکاب میں نہ پہنچتا کہ اللہ کا قرآن مکمل فرما لیتے۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ حضرت داؤد اپنی سواری پر سوار کرنے کا حکم فرماتے، اس سے پہلے کہ سواری پر زین رکھی جائے زبور شریف مکمل کر لیتے۔ اگر کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں ایک رکاب کے اندر پاؤں رکھا اور دوسری رکاب میں رکھنے سے پہلے قرآن کا ختم ہو گیا، تو یاد رکھے گا جو کرامت اور معجزہ ہے وہ عقل میں نہیں آ سکتا، اس لیے یہ عقل میں بات آنے والی نہیں، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہوگا۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ یوزفل ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔